یہ اعلان کر دیا. اور جہاں تک ان اندیشوں کا تعلق تھا کہ نہ جانے یہ اکثریت ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے، تو اس کو اپنے پروردگار سے رجوع کر کے پھر کہہ دیا ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر، کہ اللہ ہم تو بھروسہ ہمارا آپ پر ہے، اور جو کچھ بھی ہوگا تو ہم آپ ہی سے رجوع کریں گے، اور ہمارے دل آپ کی طرف جھکے ہوئے ہوں گے، اور یہ ہمیں پتا ہے کہ دنیا میں کچھ بھی ہو جائے لیکن آخری ٹھکانہ آپ کے پاس ہے، الیک المصیر. تو یہ تو ارادہ، اپنے ارادے کا اظہار ہے. 3 ارادے کہ ہم اے اللہ ہم آپ پر بھروسہ کرتے ہیں اور آپ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ بالآخر ہمیں آپ کے پاس پہنچنا ہے. اس میں کوئی دعا نہیں ہے، یہ اپنے عقیدے کا اظہار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور اپنے قلبی کیفیت کا اظہار ہے کہ اللہ ہم نے ان سے دشمنی ٹھان لی ہے لیکن توکل ہمارا آپ کے اوپر ہے، اور رجوع کریں گے تو آپ ہی سے کریں گے. اب آگے دعا فرمائی ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا. پہلے یہ اقرار کر لیا کہ یہ سارے اندیشے جو ہمارے دلوں میں پیدا ہو رہے ہیں ان میں ہمارا بھروسہ آپ پر ہے، اور ان اندیشوں کی وجہ سے ہم کسی اور کی طرف نہیں جائیں گے مدد لینے کے لیے، بلکہ آپ ہی سے رجوع کریں گے. یہ پہلے اقرار کر لیا اپنے ایمان کا، اپنے عقیدے کی پختگی کا، اللہ پر مکمل بھروسہ کرنے کا، اس کی طرف رجوع کرنے کا. اس کے بعد مانگا کہ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا. کیا ہے ہمارے پروردگار، ہمیں یہ لوگ کافر ہیں جنہوں نے کفر اختیار کیا ہوا ہے، ان کے لیے ہمیں فتنہ نہ بنائیے. فتنہ کیا؟ کہ یہ ہمیں پریشان کریں، ہمیں اذیتیں دیں، ہمیں تکلیف پہنچائیں. تو ایسا نہ بنائیے کہ جس کے نتیجے میں ہم کہیں ہتھیار ڈال دیں ان کے آگے، کیونکہ ہم نے ارادہ تو کر لیا کہ توکل آپ پر ہی ہوگا، رجوع آپ سے ہی ہوگا، لیکن یہ ارادہ کرنے کے بعد ہمیں اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہے. آپ پر تو بھروسہ ہے لیکن اپنے اوپر یہ بھروسہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں کون سی صورت ایسی پیش آ جائے کہ جو ہمیں برداشت سے باہر ہو جائے اور ہم کہیں پھسل نہ جائیں. تو ہمیں ان کافروں کے لیے فتنہ نہ بنائیے، ایسا آزمائش کا سبب نہ بنائیے کہ جس میں ہمیں پھسلنے کا اندیشہ ہو. نے اقرار بھی کر لے، اعتراف بھی کر لے، اور یہ ارادہ بھی ظاہر کر دے کہ میں آج سے یہ کام نہیں کروں گا. مثلا توبہ ہے، توبہ کی شرائط کیا ہے؟ توبہ کہ آئندہ نہیں کروں، فوری طور سے گناہ کا چھوڑ دینا، ندامت، ماضی پر ندامت، اور آئندہ مستقبل کے لیے عزم پکا کہ نہیں جاؤں گا، اس گناہ کے پاس نہیں جاؤں گا. اب جب بندہ یہ عزم کر لیتا ہے توبہ کے وقت میں، تو پھر بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ ساتھ ہی وہ پروردگار کو پکارے. یعنی یا اللہ میں نے کر تو لیا، میں نادم بھی ہوں، فوری وقت چھوڑ بھی دیا، آئندہ کے لیے ارادہ بھی کر لیا کہ نہیں کرو، قریب نہیں جاؤں گا، لیکن اس ارادے میں مجھے اپنے اس ارادے پر بھروسہ نہیں، پتہ نہیں یہ ارادے پر قائم رہ سکوں گا یا نہیں رہ سکوں گا. تو اس کا
اس لیے میں آپ ہی سے التجا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اس ارادے پر استحکام بھی عطا فرما دے، اس پر مجھے ثابت قدمی بھی عطا فرما دے، اس پر مجھے استقامت بھی دے دے۔ تو بندگی یہ ہے کہ اپنے کرنے کا جو کام تھا وہ تو کر لے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی سے مانگے کہ یا اللہ میں نے یہ تو کر لیا، لیکن اب مجھے اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہے، بھروسہ ہم نے آپ پر کر لیا، رجوع بھی آپ سے کر لیا، لیکن بھروسہ مجھے اپنے اوپر نہیں ہے، لہذا اے اللہ اپنے فضل و کرم سے مجھے فتنہ نہ بنائیے گا ان کافروں کا۔ تو توبہ میں بھی یہی کرنا ہے کہ یا اللہ مجھے پھر دوبارہ اس گناہ میں مبتلا ہونے سے بچائیے گا، مجھے اس ارادے میں ثابت قدمی عطا فرما دیجیے گا۔ تو اب یہاں اگرچہ اپنا ارادہ ظاہر کر لیا کہ ہمیں اب کسی سے ڈر نہیں ہے، آپ ہی پر بھروسہ ہے، آپ ہی سے رجوع کریں گے، لیکن پتہ نہیں کیسے حالات پیش آئیں، وہ فتنہ جو ہمیں پیش آنے والا ہے وہ ہمارے ناقابل برداشت ہو جائے اور اس کے نتیجے میں خدا نہ کرے ہم کہیں پھسل جائیں، تو ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے اللہ پھر آپ ہی ایسا کیجئے کہ ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنائیے۔ فتنہ کے معنی ہے آزمائش میں نہ ڈالیے گا ہمیں، ایسی آزمائش میں جس میں ہمارے لیے پورا کرنا اس کا مشکل ہو جائے۔ واغفر لنا ربنا، اور اللہ اگر اس صورت میں ہم سے کچھ غلطی ہو بھی جائے تو پھر معاف بھی کر دیجیے۔ جب کیسے حالات پیش آ جائیں، اس میں ہم کہیں پھسل جائیں، کچھ گر جائیں، تو ہم پہلے سے آپ سے مغفرت مانگتے ہیں۔ انک انت العزیز الحکیم۔ تو ساری بندگی کا اعلیٰ ترین معیار اس دعا میں اور ان الفاظ میں، ان کلمات میں موجود ہے۔ اپنی طرف سے ارادے کا اظہار بھی ہے، استقامت بھی ہے، غیر اللہ کا خوف سے برات بھی ہے، لیکن اپنے اوپر بھروسہ نہیں، اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہے، بھروسہ اللہ پر ہے اور اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ تو ہمارے ساتھ جو یہ حالات پیش آتے ہیں وہ در حقیقت اسی بندگی کے متقاضی ہیں۔ یہ دنیا جو ہے نا، یہ ہمارے لیے ایک معرکہ ہے، ایک کارزار ہے، اس میں بندے کی جنگ ہے نفس سے اور شیطان سے۔ جب اس نے کہہ لیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، یہ کہہ دیا تو اقرار کر لیا کہ اب میری زندگی جو کچھ گزرے گی وہ اللہ کی اطاعت میں گزرے گی اور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزرے گی، کہ میں نے اپنا رسول، اپنا پیغمبر ان کو مان لیا، مقتدی ان کو مان لیا۔ تو یہ اقرار تو ہے، لیکن اس کے بعد معرکہ ہے۔ اس اقرار کے اوپر ثابت قدم رہنے کے لیے راستے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ آزمائشیں بھی رکھی ہیں، اور وہ آزمائشیں کیا ہیں؟ نفس اور شیطان کی شکل میں آتی ہیں۔ اب ان آزمائشوں کے اندر آدمی ثابت قدم رہے، یہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنے اور مانگتے رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مانگے بھی اور مانگتا رہے ہمیشہ۔ یہ عجیب لفظ ہے فتنہ، یہ قرآن کریم میں بہت سی جگہ آیا ہے اور بڑا عجیب جامع اور عام قسم کا لفظ ہے۔ اصل میں فتنہ جو ہے عربی میں اصلی لغت کے معنی میں اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو آگ پر تپانا، اس کے کھرا کھوٹا ہونے کی امتحان کے لیے